موجود ہے, لیکن اس کو دعا مانگنے کی جب توفیق نہیں ہے نا تو شکر کی بھی توفیق اس کو نہیں ہوگی. جب دعا نہیں مانگے گا تو شکر بھی نہیں کرے گا, فار گرانٹیڈ لے گا نا. جیسے فرعون کا معاملہ تھا, جیسے آج بڑے بڑے اگر آپ یہ دیکھیں دنیا میں جو بڑی بڑی رائل فیملیز یا ایسے ہوتے ہیں, بڑے بڑے امیر کبیر لوگ ہوتے ہیں, تو یہ کہتے ہیں ہمیں کیا اللہ سے مانگنا. تو اس سے زیادہ بدبخت کوئی انسان نہیں. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور اس کو ایک چھوٹی سی بھی چیز مل جاتی ہے, ایک وقت کا کھانا مل جاتا ہے یا ایک اس کو رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ مل جاتا ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کرتا ہے, تو وہ خوش قسمت ہے. وہی جو ہے نا اچھا جس کو کہتے ہیں نا اللہ کی نظر میں, کہ کم سے کم اس نے دعا تو مانگی, جو بھی ملا اس کو اس کے بدلے میں. اچھا, اس حوالے سے کچھ احادیث بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور ایک اور چیز اور میں دعا کے حوالے سے آپ کو بتاؤں جو علماء بتاتے ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے اندر ایز اے انسان پیشنس کی بہت کمی ہے. تو ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ ہم ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اس دعا کو کرنے کے بعد پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں اس دعا کو کرنا, اور ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فائدہ, اللہ تعالیٰ تو دعا قبول نہیں کرتا. تو یہاں ہمیں کیا سبق مل رہا ہے کہ زکریا علیہ السلام اتنے سالوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے پر امید ہے, اور بات بھی ایسے کر رہے ہیں کہ قبول ہو گئی تو بھی ٹھیک ہے, نہیں بھی تو بھی کوئی بات نہیں. تو اللہ سے دعا کر کے نا یہ اس دھونس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا نہ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تو قبول کرنی, یہ طریقہ نہیں ہے. قبول کر لی, اللہ کی مرضی نہیں کی تو بھی اللہ کی مرضی, اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بدلے اللہ کیا دے رہا ہے. اور ایک اور بات کہ اگر آپ کے دل کی کسی حوالے سے بہت زیادہ کوئی خواہش ہے اور آپ کو ایک ہوتا ہے نا کہ جی چاہ رہا ہے اس چیز کا, تو آپ بار بار مانگیں. جیسے مثال میں دے رہی ہوں اچھی کوئی دعا اس حوالے سے, ویسے تو کوئی بھی جائز دعا, لیکن جیسے مثال کے طور پہ آپ حج پہ نہیں جا پا رہی, ٹھیک ہے, آپ نے 1 سال دعا کی, 1 سال پلان بنایا, نہیں ہو پا رہا آپ کا, تو اس کا مطلب یہ کہ 1 سال بعد 2 سال اب آپ دعا چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ تو بلاتا نہیں. بعضوں کو میں نے سنا ہے بس اللہ ہی توفیق دے گا تو ہم چلے جائیں گے, ہمارا تو ہو ہی نہیں پاتا ہے. تو یہ چیز غلط ہے. آپ کیونکہ یہ ایک جائز آپ کی دعا ہے, وہ بات الگ ہے اللہ نے کیا آپ کے لیے لکھا ہے, کیا آپ کی قسمت, لیکن آپ مانگتے رہیں. کچھ پتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اتنی آخری عمر میں کہ مثال کے طور پہ آپ 30 سال سے مانگ رہے تھے, آپ کے مانگنے کی وجہ سے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں نا کہ اندھیر نہیں ہے, دیر ہے بٹ اندھیر نہیں ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 70 سال میں آپ کی دعا قبول کر لے, آپ کو حج مرنے سے پہلے تو نصیب ہو گیا نا. تو یہ فائدہ ہے دعا کرتے رہنے کا. کچھ چیزوں کی دعا ایسی, ہاں دنیاوی لحاظ سے میں آپ سے کہوں گی کہ ضد نہ پکڑیں. مثال کے طور پہ کوئی لڑکی آپ کو پسند ہے, اپنے لڑکے کے لیے اس سے نہیں ہوا, آپ کا کوئی معاملہ نہیں بنا اور آپ کو لگا بات ختم ہو گئی, اب آپ کو کوئی ضرورت نہیں اس کے پیچھے لگنے کی کہ آپ روئیں اور دھوئیں اور اللہ تعالیٰ سے بار بار کہیں اللہ تعالیٰ تو یہ رشتہ دوبارہ کرا دے. مطلب یہ یوز لیس بات ہے نا. ایک چیز ختم ہو گئی, اللہ کی بہتری سمجھ کے اس کو ایکسپٹ کریں. تو یہاں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے کن دعاؤں کو آگے تک بار بار کرنے کی ضرورت ہے اور کن دعاؤں کو نہیں ضرورت ہے. بس ایک دفعہ جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کے بعد راضی خوشی ہو جائیں. یاد رکھیں جیسا قرآن کا کورس ہے. ایک اور مثال دو, آپ بہت کرنا چاہتی ہیں, آپ ہر دفعہ ہر ایئر آپ ٹرائی کرتی ہیں لیکن آپ ریگولر نہیں ہو پاتی. تو اب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ بس ایسے ہی چلنے دو, ٹھیک ہے نا, کبھی چلے بھی جاتے ہیں کبھی نہیں جاتے, معاملہ چل ہی رہا ہے اور آپ نے دعا ہی کرنی چھوڑ دی, تو پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے اپنی رحمت کا ہاتھ اٹھا لے گا یا آپ کی مدد کا ہاتھ اٹھا لے گا. رحمت تو نہیں, مدد کا ہاتھ اٹھا لے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا آپ کے اندر طلب ہی موجود نہیں ہے, آپ کر ہی نہیں رہے. آپ کرتی رہیں, ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پورا کا پورا قرآن کا کورس انشاءاللہ کرا دے گا. کوئی ایسی انہونی بات نہیں. آپ جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ الحمدللہ کر ہی گئے نا, ان دعاؤں پہ ہی کر گئے. اکیلے کسی کا بس نہیں, سب کے اوپر چیلنجز ہیں. ہم لوگ کوئی ننس تھوڑی بیٹھے ہیں ہم سب کہ کسی مونسٹک وے آف لائف میں کسی چرچ میں صبح سے دن رات وہاں گزار دیں اور نہ بچے نہ شوہر نہ گھر نہ سسرال. تو ہم تو ایک جو مسلمان عورت ہے اس کے اوپر تو بہت ساری چیزیں. تو آپ کا کیا خیال ہے جو بھی ہے قرآن کا کورس کرتا ہے یا دین کا کام کرتا ہے, آپ کو لگتا ہے خود اس کے بلبوتا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اگر مدد نہ کرے کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا. ایک عورت جیسا ہمارے معاشرے میں عورت پہ پریشر ہے, لیکن نا باہر نہیں ہے. وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ بینگ ہے, وہاں تو آپ نبھائیں نہ نبھائیں, آئے نہ جائیں, پوچھے نہ پوچھیں, ساس کو اور ماں کو بھی اور باپ کو بھی, تو وہاں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہو تو جو مرضی وہ لوگ کریں. لیکن ہمارے جیسے معاشرے میں بھی اگر لوگ اس کام کو کر رہے ہیں اور آسان طریقے سے کر رہے ہیں تو اللہ کی مدد ہے نا. دعا ہے, کانسٹنٹ کرنے کی چیز ہے. اگر کانسٹنٹ دعا نہیں کی جائے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جو توفیق ہے وہ بھی چھین لے. اتنی اہم بات ہے یہ. اچھا کچھ ہم احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں. جی
بالکل یہ ہپوکریسی نہیں ہے، یہ نہیں ہے. آپ کو میں نے بہت دفعہ یہ بات بتائی کہ نیکی کا ہر کام پلیجریبل نہیں ہے. ہر کام، کچھ کام پلیجریبل ہے، ہر کام پلیجریبل نہیں ہے. نفاق یہ ہے کہ آپ دعا نہ کریں، آپ کریں ہی نہ کہ مجھے توفیق نہ ملے. اور اس میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں. ایک صاحبہ کا میں اچھی طرح ان کو جانتی ہوں، تو وہ جب پہلی دفعہ حج پہ گئیں تو وہ ان کا یہ معاملہ تھا کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی نا، یعنی نہ اسکارف نہ عبایا نہ کچھ بھی. تو جو بات آپ کہہ رہی ہیں میں اسی لیے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ کیا ہوا کہ جب وہ مینا میں بیٹھی تو آپ کو پتا ہے نا لوگ اپنے دعاؤں کے کارڈز بانٹتے ہیں. تو کسی نے ویسی کوئی اپنی لکھی ہوئی دعائیں نہیں ہوتی ہیں وہ بانٹی. تو وہ جب اس میں پڑھنے لگی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے پردہ کرنے کی توفیق دے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے پڑھ کے ان کو ریئیکشن ہو گیا. انہوں نے کہا کہ بھائی میں کوئی یہاں حج پہ اس لیے تو نہیں آئی ہوں کہ میں پردہ کروں. ایک دم ان کو خیال آیا کہ بھائی میں تو حج کرنے آئی ہوں، میری یہ تو نہیں خواہش ہے کہ میں یہاں سے پردہ کر کے جاؤں اور یا میں پردہ کرنے لگوں. انہوں نے کیوں مجھے یہ دے دی؟ اچھا ہوا یہ کہ پڑھ تو لی انہوں نے وہ دعا، اور اندر بہت ریزینٹمنٹ ان کو آیا. لیکن کیا ہوا کیونکہ انہوں نے پرچہ دیا ہوا تھا ہاتھ میں، تو وہ جب جاتے ہیں نا پھر عرفات کا میدان اور مزدلفہ کے، تو وہ بار بار پرچہ پھر وہ دعا آ جائے پھر وہ دعا. تو وہ جیسے کہتے ہیں نا بے دلی کے ساتھ وہ ان کی نظر اس پہ پڑتی رہی، دعا ایسا سچ کی نہیں. لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں واپس آئی تو جو پہلا کام میں نے کیا ہے وہ پردے کا تھا. آپ یہ سمجھی نا، بے دلی سے مانگی، ریزینٹمنٹ کے ساتھ بھی مانگی، لیکن مانگ لی انہوں نے نا. کیونکہ نہیں مطلب یہ بات تھی نا کہ ایک توفیق اللہ نے دے دی کیونکہ انہوں نے مانگی. وہی میں بتا رہی ہوں نا کہ دل میں ان کے خیال بھی آیا اور ان کو اچھا بھی نہیں لگا لیکن مانگتی رہی. ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ہاتھ میں پیپر تھا تو وہ بار بار نظر بھی اس پہ پڑی جا رہی تھی. تو انہوں نے جب مجھے بات بتائی تھی تو مجھے بہت یعنی حیرانی بھی تھی کہ ایسے بھی اللہ کسی کو توفیق دے دیتا ہے. اور پھر وہ آگے بڑھتی بھی گئی، یہ نہیں کہ صرف عبایاز کا، پھر باقاعدہ وہ نقاب تک پہنچ گئی. حالانکہ وہ اتنا ہی ان کے لیے بہت تھا اگر میرے حساب سے ان کو میں دیکھوں تو میں تو کہوں گی یہی وہ کر لیتی بہت بڑی بات تھی. تو یہ ہپوکریسی نہیں ہے. منافقت یا منافق وہ ہوتا ہے جو کہ جب اس کا دل نہیں چاہتا تو وہ کام ہی نہیں کرتا. آپ دیکھیں منافق کے بارے میں کیا کہتے ہیں، ان پہ فجر کی اور عشاء کی نماز سب سے بھاری ہوتی ہے اور بعض دفعہ اس بھاری پن کی وجہ سے وہ نماز ہی نہیں ادا کرتے. تو یہ منافقت ہے کہ انسان اپنے لیے دعا نہ کرے. اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جیسے حجاب ہے یا اور بھی کچھ چیزیں انسان کا جی نہیں چاہتا. یا میں آپ کو بتاؤں لڑکیوں کا، بعض دفعہ لڑکیاں بتاتی ہیں کہ خود وہ دین پہ ہو جاتی ہیں لیکن ان کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک عجیب سا لڑکا چاہتی ہیں کہ جو دینی بھی ہو لیکن اس کی داڑھی نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور وہ دینی بھی ہو اور وہ ٹخنے سے اوپر شلوار بھی نہیں پہنے. ٹھیک ہے. اور وہ دینی بھی ہو اور وہ الحمدللہ اور سبحان اللہ بھی نہ کہ فلونٹ وہ انگلش بول رہا ہو لیکن وہ دینی بھی ہو. یہ ذرا کچھ ایک مسئلہ آ جاتا ہے جب آپ مکس سے ماحول میں ہو جاتے ہیں نا کہ کچھ دنیا کا بھی پریشر ہوتا ہے کچھ اپنے گھر والوں میں دین کا بھی پریشر ہوتا ہے. تو ایسے میں لڑکیوں کو اگر کبھی کہو کہ آپ یہ دعا کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کوئی دینی اسپاؤس دے تو وہ کہتی ہے نہیں اللہ نہ کرے. ٹھیک ہے. اور اگر ان کا کوئی رشتہ ایسا آ جاتا ہے لڑکے سے کہ جو کہ دنیا دار اور آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ دنیا، تو وہ اس پر بھی کہتی ہیں اللہ نہ کرے، ایسا بھی نہ ہو. تو اب ایسے میں کیا ہے کہ یہی والی بات ان کی آزمائش ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہ چاہتے ہوئے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے دینی اسپاؤس دے. ٹھیک ہے. تو دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن دعا اگر یعنی جس کو کہتے ہیں اپنی آخرت بنانی ہے تو دعا کرنی پڑے گی. دل نہیں چاہ رہا ہوگا. وہی میں نے آپ کو بتایا اس طرح کی بہت ساری چیزیں چیلنجز ہیں دنیا میں جو پسندیدہ نہیں ہیں. بہت دین میں لڑکیاں ہوتے ہوئے داڑھی پسند نہیں کرتی لڑکوں. بیچارے لڑکوں کے لیے آپ اور میں یہ روتے ہیں حجاب ہم ہر وقت یہ باتیں کرتے ہیں. میں اس لیے کرتی ہوں بھائی آپ مخاطب آپ لوگ عورتیں ٹھیک، لیکن آپ کو ویسے میں بتا رہی ہوں کہ لڑکوں کا جو پریشر ہے وہ ہم کبھی ڈسکس نہیں کرتے. بہت بڑا پریشر ہے ان کے اوپر. جتنے ان کے بیچاروں کے رشتے ریجیکٹ ہوتے ہیں دیندار گھرانوں میں لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے داڑھی ایسی چیز ہے کہ جیسے ہمارے معاشرے میں نا کہ لڑکی چہرہ، جیسے آج کل ہمارے یہاں بہت بڑا ایک ایشو ہے چہرے کا کور کرنے، اسی لیے اب بہت کم لڑکیاں کرتی ہیں. تو جو بیچاری چہرہ کرتی ہیں تو ان کا تو سب سے بڑا چیلنج یہ آتا ہے کہ چلے ہمیں سب ایکسیپٹیبل ہے بس چہرہ نہ کرے، چہرہ کرنا چھوڑ دیں. یہی بات کرتے ہیں نا. میں کتنے لوگوں کو جانتی ہوں کہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں دینی گھرانوں میں عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں، مجھے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آپ ہمیں ایسی کوئی لڑکی بتائیں جو دین پر ہو لیکن پلیز نقاب نہیں کرتی. بعض یہاں تک کہتے ہیں عبایا نہ پہنتی ہو، بس سر ڈھک لے، بس سر کور کر لے.
تو یہ ہیں ہمارے یہاں ایشوز ہیں کہ جس میں کہ دعا واقعی دل نہیں چاہتا. تو یہ بات یاد رکھیے گا, یہ منافقت نہیں, بس سمپل میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ بہت ساری چیزوں کا دل نہیں چاہتا. اور جو چیلنج آپ کے لیے ہوگا, جیسے فرو میں آپ کی بات کر رہی ہوں کہ جیسے یہ چیلنج آپ کو لگ رہا ہوگا, ایسا کسی اور کے لیے کوئی اور بہت بڑا چیلنج ہوگا, ٹھیک ہے, وہ اس کا دل نہیں چاہ رہا ہوگا. کچھ لوگوں کے لیے فجر کی نماز ایسی ہے کہ وہ کہیں کہ اللہ کہیں دعا مانگ لی تو صبح اٹھنا ہی نہ پڑ جائے فجر کی نماز, تو ہم تو دعا ہی نہیں کر رہے بھائی. یا تہجد کی دل بڑا چاہتا ہے لیکن دعا نہیں مانگتے بھائی کہ 4 بجے 3 بجے کہیں اٹھنا ہی نہ پڑ جائے, کہیں قبول ہی نہ ہو جائے. ایسے میں آپ یقین کریں لوگ ڈرتے ہیں ایسی دعائیں مانگتے ہیں. تو یہاں ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ دلوں کو بدلنے والا ہے, پلٹنے والا ہے. جب آپ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ کی مدد سے آپ کو اس کی توفیق بھی مل جائے گی اور آپ کو پھر وہی کام پلیجریبل لگنے لگے گا. تو اصل چیز اسی لیے دعا کو عبادت کہا گیا. چلیں کچھ ہم احادیث بھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا کوشچن تھا ویسے ان کا, کنفیوژنس کو دور کرنے کے لیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا قبول کی جاتی ہے کہ جس میں کہ کوئی شک نہیں. نمبر 1 مظلوم کی دعا, نمبر 2 مسافر کی دعا, اور نمبر 3 والد کی دعا اپنی اولاد کے حق میں. تو یہ 3 وہ لوگ ہیں جو کہ, اور آپ کو میں بتا دوں اگر آپ اپنے گھر سے بھی یہاں آتے ہیں تو آپ حالت سفر میں آپ دعا کر سکتے ہیں. ابو داؤد میں حدیث آتی ہے کہ قبولیت دعا کے مواقع میں یہ حدیث سے ثابت ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں جو دعا کی جاتی ہے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے, زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میں حدیثیں لمبی ہے نا تو میں آپ کو شارٹ بس ریفرنسز دے کے بتا رہی ہوں. یہ ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ کب دعائیں, اب میں آپ کو وہ لسٹ دے رہی ہوں دعائیں قبول کب ہوتی ہیں وہ دے رہی ہوں میں آپ کو. ان میں سے ترمذی میں حدیث کے مطابق فرض نماز کے آخر میں. ہمارے ہاں جو ٹرینڈ ہے کہ فرض نماز پڑھی, سنت ادا کی اور اس کے بعد نوافل ادا کیے, آلدو نوافل نماز کا حصہ نہیں ہے, میں بہت دفعہ آپ کو بتا چکی ہوں. اس کے بعد جب آپ دعا کریں گے تو وہ دعا کا وہ قبولیت کا لیول نہیں رہے گا. ہمارے یہاں یہی طریقہ ہے نا, جبکہ طریقہ کیا ہے, فرض نماز کے بعد آپ بیٹھیں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, سنت کے بعد آپ اٹھ جائیں. کوئی ضرورت نہیں ہے سنت کے بعد آپ کو دعا مانگنے کی, بس آپ کو جو مانگنی ہے, یعنی جو اصل, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ مانگیں وہ آپ کی مرضی ہے, سب ٹو یو, لیکن جو آپ کو سنت سے طریقہ میں بتا رہی ہوں وہ کیا ہے, فرض نماز کے بعد. یاد رکھیے گا اس بات کو. پھر ہم دیکھتے ہیں سجدے کی حالت میں, یہ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات میں آپ کو بتا رہی ہوں. اس کے علاوہ مسلم میں حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے تہجد کے وقت کی دعا. پھر جمعے کے دن کی 1 گھڑی ترمذی میں آتا ہے, اور یہ یاد رکھیے, یہ بخاری میں, جمعے کے دن کی 1 گھڑی بخاری میں حدیث آتی ہے, اور یہ گھڑی کے بارے میں کہتے ہیں کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت جو ہے وہ کچھ ہمیں صحابہ سے, کچھ سلف کی طرف سے یہ ثابت ملتا ہے کہ وہ اس اوقات میں باقاعدہ عبادت اور دعا کے لیے بیٹھ جایا کرتے تھے. تو اگر آپ کی واقعی کوئی بہت بڑی پریشانی ہے, یا ایون اللہ نہ کرے آپ ہاسپٹل میں بھی ہیں, تو ایسے ٹائم میں آپ زیادہ سے زیادہ ایون تیمارداری کرتے ہوئے مریض کی آپ دعا مانگ سکتے ہیں. پھر لیلۃ القدر کی رات میں ہم اچھی طرح جانتے ہیں, ترمذی میں حدیث آتی ہے. یوم عرفہ ترمذی میں حدیث آتی ہے, یوم عرفہ کے دن تو اصل کام ہی دعا کرنا ہے, اور کوئی کام ہی وہاں نہیں ہونا چاہیے سوائے دعا کرنے کے. پھر بارش برستے ہوئے حاکم نے اس کو روایت کیا ہے, اللہم صیبا نافعا. ایک تو آپ یہ مانگیں کہ اللہ تعالیٰ نفع مند بارش ہو, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اپنی کوئی بھی پریشانی کی بھی دعا مانگنی ہے نا, جہاں تیز بارش ہو یا پھوار ہو آپ وہ دعا کا ورد کرنا شروع کر دیں, یا استغفار کرنا شروع کر دیں, یا اپنے کوئی بھی حاجت ہے, پریشانی ہے, کوئی تکلیف ہے, اس کا آپ ذکر اللہ سے کر لیں. پھر حج اور عمرے پہ جانے والوں کی دعا بہت قبول ہوتی ہے, اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. آپ خود بھی جا کے دعا کریں تو قبولیت کا درجہ ہے, دوسرے آپ کسی سے اگر کہلواتے بھی ہیں اور دعا کرواتے بھی ہیں تو الحمدللہ قبولیت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد نیک اولاد کی دعا اپنے والدین کے حق میں, اسے احمد نے روایت کیا, خاص طور پہ ان کی وفات کے بعد, کہ جو نیک اولاد پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ اپنے والدین کے مغفرت کے لیے دعا کرتی ہے, تو وہ حدیث آپ یاد کر لیجئے کہ اس کا درجہ بڑھا دیا جاتا ہے. اور جب وہ پوچھتا ہے کہ میرا درجہ کیسے بڑھا, تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ تیری اولاد نے دنیا میں تیرے لیے مغفرت کی دعا کی تھی. اچھا, پھر ایک اور ترمذی میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ مصیبتوں اور تکلیفوں میں اللہ اس کی دعا قبول فرمائے, تو اسے چاہیے کہ خوشحالی کے وقت کثرت سے دعا کیا کرے,
کیونکہ دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ جب آگے ابھی میں اس پر بات کروں گی، ابھی دعا کا ہی ٹاپک چل رہا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ نوٹ کیجئے کہ اگر ہمیں ہر طرف سے سکون ہوتا ہے نا، الحمدللہ، کچھ جیسے جب زندگی کے کچھ لائف کا کچھ عرصہ ایسا ہوتا ہے یا کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ہفتے ایسے ہوتے ہیں، تو عموماً لوگ جو ہے نا بس نماز پڑھی اور جلدی سلام پھیرا اٹھ کے، ایسا ہوتا ہے نا. تو یہ ہمیں یہ انڈیکیشن مل رہا ہے کہ جب تمہارا اچھا وقت ہو نا تو تب بھی اللہ سے لو لگاؤ، تب بھی تھوڑی دیر جانماز میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کچھ اپنی سرگوشی کرو، کچھ ہدایت وغیرہ کی دعا کر لو اگر دنیاوی لحاظ سے کوئی پریشانی نہیں ہے. ہمارے یہاں دعا کا کانسیپٹ کیا ہے یا کب ہوتا ہے آپ بتائیے؟ کب دعا پہ بڑا زور ہوتا ہے؟ کوئی مصیبت کا وقت، کوئی بیماری آ گئی، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کسی کی موت واقع ہو گئی. آپ اس بات سے اندازہ لگائیے کہ میں اور آپ، ہم سب کو ایکسپیرینس ہے، ہم نہ جانے کتنے بے تحاشا گھروں میں موت کے مواقع پہ گئے ہوں گے نا. آپ دیکھیے آٹومیٹکلی سیگریگیشن ہو جاتا ہے، آٹومیٹکلی ہوتا ہے نا. آپ نے کبھی نہیں، مطلب خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات ایسا نہیں، سب مل جل کے بیٹھے. یہ کیسی بات، کتنی حیران کن بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ فطرت میں انسان کے یہ چیز ہے نا کہ مرد اور عورتوں کا ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں، معیوب ہے. آٹومیٹکلی، یعنی مجھے الحمدللہ کبھی کوئی پرابلم ایسے موقع پہ نہیں ہوئی کبھی بھی، اللہ کا احسان ہے. چاہے درس کا موقع ہو، چاہے ویسے بھی آپ کسی کے گھر وزٹ کرنے چلے جائیں، اگر کوئی گھر والے بیٹھے ہوتے ہیں وہ فوراً مردانے میں مردوں کو لے کے چلے جاتے ہیں. لیکن یہی آپ مہندی یا ان کے کوئی خوشی کے فنکشن میں چلے جائیں یا ان کی خوشیاں دیکھ لیں تو بس آپ دیکھیں سب بالکل جو ہے نا وہ مل کے سب بیٹھ جائیں گے. عجیب بات ہے. تو یہی والی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہمارے ہاں جو دعا کا کانسیپٹ ہے، جو غم کا کانسیپٹ ہے، تو وہ بس یہی ہے کہ بس کوئی ایسی مصیبت آ گئی ہے تو چلو بس غم زدہ ہو کے بیٹھ جاؤ. بھائی خوشحالی میں بھی اللہ سے خوش ہو کے بھی تو دعا کی جا سکتی ہے، خوش ہو کے نہیں کی جا سکتی. وہ بھی ایک دعا کا ایک عنصر ہے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. چلیں پھر آگے تک بھی، اب اگلی بھی آیت میں تھوڑا سا ہم دعا کی بات کریں گے. آیت نمبر ہے 5. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا. مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے. اب یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر زکریا علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے پاس سے جو کہا نا لدن کا، اپنے پاس سے، یہ بڑی اہم بات ہے. کیوں کہا اپنے پاس سے؟ کیونکہ ظاہری اسباب ختم ہو چکے تھے زکریا علیہ السلام کے، دنیاوی لحاظ سے یہ پاسبل نہیں تھا. تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ میری اتنی خواہش ہے کہ تو اپنے فضل سے، اپنی اسپیشل میرے اوپر رحمت کر کے مجھے اولاد دے دے. تو ایسے ہم بھی دعا کر سکتے ہیں. کوئی چیز ہمیں بہت امپاسبل لگ رہی ہو تو ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے امید ہی نہیں لگتی میں ایک کورس کر پاؤں گی، مجھے امید ہی نہیں لگ رہی میں اس سال حج پہ جا پاؤں گی، میری بڑی خواہش ہے عمرے پہ جانے کی، لیکن مجھے کوئی آثار دور نہیں لگ رہے، نہ پیسے کے حوالے سے لگ رہے ہیں، نہ گھر کے حالات کے وجہ سے لگ رہے ہیں کہ کوئی میرے ساتھ جانے پہ راضی ہو، لیکن تو بس اللہ اپنے فضل سے مجھے اپنے پاس عمرے پہ بلا لے. ایسے دعا آپ ہی کر سکتی انہونی بات کے لیے کہ جو آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت مشکل ہے، لیکن کیونکہ اللہ کا ایک اطاعت کا کام ہے تو وائی ناٹ آپ کریں. جیسے یہاں زکریا علیہ السلام کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو امپاسبل ہاں دعا نہیں کریں. یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اب آپ میں سے کوئی یہ دعا کرنے لگے کہ میں اللہ تعالیٰ میں دوبارہ سے 16 سال کی ہو جاؤں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں دعا کا، یہ بیکار ابس بالکل جس کو کہتے ہیں نا بے وقوفانہ دعا ہے. تو یہ نہیں میں کہہ رہی نا، کیونکہ میں نے امپاسبل کہہ دیا، میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب آپ کہیں کہ کچھ بھی مانگ لیں اللہ تعالیٰ سے. جی بالکل تلاوت قرآن کے بعد، بالکل تلاوت قرآن کے بعد آپ یہاں پہ تفسیر آپ کی ختم ہوتی ہے، اس کے بعد انڈیویجول لیول پر آپ کر سکتے کوئی بھی عبادت کر کے. اچھا اس کے بعد اب ہم یہاں دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں زکریا علیہ السلام کو کہ وہی اپنائیت کے ساتھ دعا کر رہے ہیں. ہم اپنی اب ذرا تھوڑا سا اپنی دعاؤں کے اوپر آ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ایک کہتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگ رہا، لیکن جیسے ایک انسان جو نہیں ہوتا جس کو بس دنیا کی طمع ہے، دنیا کی لالچ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے اور پیسہ بھی اتنا آ جائے اور گاڑی بھی مجھے مل جائے اور رشتہ بھی ہو جائے اور یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے. بعض دفعہ دماغ کام بھی نہیں کر رہا ہوتا اور ہمارے ایک لسٹ میں ایک رٹی رٹائی
گنتی کی چند دعائیں ہوتی ہیں جو ہم ہر نماز میں وہی دعا کر رہے ہوتے ہیں اور اتنا کرتے ہیں, اتنا ریپیٹڈلی کرتے ہیں کہ بعض دفعہ ہمارا دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کیا رہے ہیں. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ گفتگو کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ کلام کر رہے ہیں. اور جب آپ اللہ تعالیٰ سے کے آگے اپنی پریشانی رکھیں گی یا اپنے ایون ہدایت مانگنے کے لیے بھی آپ کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ میرا بڑا دل چاہتا ہے, یا بعض دفعہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا قرآن کی کورس ہی کرنے کا دل نہیں چاہتا, میرا پڑھنے کا دل نہیں چاہتا, کون جو ہے نا وہ فہم کے پرچے کرے, کون یہ کرے, بس میرا دل ہی نہیں مانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ تو میرا دل بدل دے. تو جب آپ اس طرح کی دعا کریں گی تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے جذبات اللہ تعالیٰ کے ساتھ انوالو ہوں گے, آپ اللہ تعالیٰ سے ایک ریلیشن شپ آپ کی قائم ہوگی, آپ اللہ سے قرب محسوس کریں گے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہم آفیشلی دعا کرتے ہیں بغیر جذبات کے. ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک بینگ, ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور بہت ہی فارمل ہے, اللہ تعالیٰ بس پلیز میرا یہ اور یہ کام کر دیں. تو یہ جو طریقہ ہوتا ہے یہ پسندیدہ طریقہ نہیں ہے دعا مانگنے کا. اللہ تعالیٰ سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ پریشانی, اللہ تعالیٰ میری یہ ہنڈرنس, یہ بیریئر, یہ مجھے تکالیف ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, انسان کے غم بھی ہلکے ہوتے ہیں. یہ بات اگر آپ دنیاوی لحاظ سے کسی کو بتائیں گے یہ ناشکری میں بات آ جائے گی, غیبت اللہ تعالیٰ کی برائی میں بات آ جائے گی. لوگوں کی غیبتیں آپ بعض دفعہ ایک دوسرے سے کرنے لگیں گے نا کہ اس نے مجھے ہرٹ کر دیا, اس نے مجھے, اگر آپ لوگ آپس میں بات کریں گے تو جب آپ اللہ سے اپنے شکوے کہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرتے ہیں تو انسان کا دل بھی بڑا ہلکا ہوتا ہے, غم بھی ہلکا ہوتا ہے, کسی کی کوئی غیبت کی بات بھی نہیں ہوتی. اور ایک دفعہ انسان یہ اپنائیت اپنی دعا میں لا کے دیکھے, پھر آپ دیکھیں کیسا پلیجر انسان کو محسوس ہوگا دعا میں. گھنٹوں آپ کے دعا میں گزر جائیں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. ایک اور بات کیا, جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں آپ کو کوئی فکر نہیں, آپ کو کوئی غم نہیں, کوئی ٹائمنگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ ہر وقت ہاٹ لائن پہ دستیاب رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کو کرتے ہیں جو کہ بہت بہت بڑا ایک آنر ہے ہم انسانوں کے لیے, حقیر انسانوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے آپ کو ہمارے لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ موجود ہے ہمارے لیے. بہت بڑی یہ بات ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب چاہیں آپ جہاں چاہیں, جس آپ ملک میں چلے جائیں, سوتے میں ہوں, آپ چلتے ہوئے ہوں, سفر میں ہوں, آپ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں. جبکہ آپ یہ دیکھیں کہ رات کو اگر آپ کے برابر میں لیٹے ہوئے آپ کی والدہ, آپ کے بھائی بہن ایک کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں یا آپ کے ہسبینڈ لیٹے ہیں, ان کو بعض دفعہ آپ کی تکلیف نہیں جانیں گے. بعض دفعہ آپ کو کسی کو پتہ نہیں چلے گا آپ کس کرب اور کس تکلیف سے سر میں آپ کے درد ہو رہا ہے یا پیٹھ میں درد. صبح جب آپ اٹھیں تو آپ لوگوں کو بتائیں گے, لیکن آپ اسی وقت اٹھ کے یا لیٹے لیٹے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سن رہا ہے. تو کسی کی محتاجگی اس حوالے سے اللہ سے دعا مانگنے میں نہیں مانے ہوتی. پھر قرآن میں آتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 186, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بندے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں قریب ہی ہوں, میں پکارنے والے کی پکار پر جواب دیتا ہوں جب جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ہوں نا, میں موجود ہوں, تو مجھ سے مانگو, مجھ سے ذکر کرو, مجھ سے سرگوشی کرو. تو تہجد کا وقت ایکچولی بہترین نماز ہے اور وہ وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل کی ساری بات اللہ تعالیٰ سے کر سکتا ہے. باقی آپ کو پتہ ہے 5 وقت کی نمازوں میں ہمارے اوپر دنیا کے کاموں کے پریشرز اتنے ہوتے ہیں. جیسے قرآن میں بھی ایک آیت میں آتا ہے نا کہ اور دن میں تمہاری مصروفیات بہت ہیں. تہجد کے حوالے سے نماز کا ذکر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ رات کی تہجد کی نماز پڑھا کریں اور دن میں تو آپ کے لیے بے تحاشا مصروفیات ہیں. تو واقعی یہ حقیقت ہے. تو وہ بات نہیں ہونے پاتی نا, ہم کتنا بھی چاہیں. تو یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا لگتا ہے جب اللہ تعالیٰ سے لمبی گفتگو کی جائے. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر ہے 6. جی لیکن ان کی ہمیں, میں نے جو آپ کو بتایا نا کہ حدیث سے بتایا, ٹھیک ہے. تو وہ جو ہیں اس میں اب جیسا مسجد قباء کہہ رہی ہیں وہاں پہ کوئی ہمیں حدیث یہ نہیں ملتی. ہاں یہ ملتا ہے عمرے کا ثواب ہے, وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا عمرے کا ثواب ہے, ٹھیک. تو یہ جو میں نے آپ کو جگہیں بتائی ہیں نا حدیث سے زیادہ تر یہی ثابت ہے. کچھ ہیں جیسے اور بھی ہیں کہ جو آپ یہ کہہ رہی ہیں نا صفا مروہ. اب صفا مروہ میں ویسے ہی ان جنرل جو ہے آپ کوئی بھی حج میں کوئی بھی رکن ادا کرتے ہوئے آپ دعا مانگیں گے. حج اور عمرے کا لفظ جب آ گیا نا کہ قبولیت ہے تو آپ سمجھ جائیے کہیں بھی ہے, اس کو الگ سے اسپیسیفائی نہیں کیا گیا, اس لیے میں نے ان کو الگ سے نہیں بتایا, ٹھیک ہے.
اچھا، یہ کسی نے نا، ایک عالم ہے، ان کا میں لیکچر سن رہی تھی، تو ان سے کسی نے یہ سوال کیا، تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ جب ریپیٹڈلی کوئی کام کرتے ہیں تو بعض دفعہ اس میں مونوٹنس وہ ہو جاتا ہے اور مشینی انداز ہو جاتا ہے، لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ دعا کرنی چھوڑ دیں، آپ کوشش کریں، لیکن اگر آپ کی کوشش یعنی اتنی کامیاب بھی نہیں ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. آپ سمجھ گئی؟ جیسے نماز ہے نا، ہماری ہر نماز اتنے ہائی لیول کی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا. میں آپ کہیں ایسی کیوں بات آپ کہہ رہی ہیں، میں اس لیے کہہ رہی ہوں یہ پاسبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، سب جانتے ہیں، سب علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں. ایسی ہماری دعائیں چاہتے ہوئے بھی بعض دفعہ جب ہم صبح شام کے خاص طور پہ جب مانگ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک اس کے ترجمہ آپ جان لیں، پڑھ کے کہ جب پڑھیں اس کا ترجمہ جان لیں، تاکہ جب آپ دعا مانگ نہیں رہے ہیں، چلے پڑھ ہی رہے ہوں، تو آپ کو ذہن میں یہ آئے اچھا یہ میں مانگ رہی، بس دیٹس اٹ، کافی ہے. تو زیادہ اس کی نا میں کہوں گی کہ ایکسلنس کی تلاش میں نہ رہیں. یہ بڑے بڑے عالموں کو اور جس کو کہتے ہیں اللہ سے قریب لوگوں کو بھی بہت مشکل سے نصیب ہوتی ہے یہ چیز، ہر دعا میں وہ درد پیدا ہونا. بات سمجھی؟ تو یہ ایکسلنس کا لیول ہے. اس کے لیے صرف کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن 100% ضروری نہیں آپ کامیاب ہو. تو ہمارا کام ہے دعا اللہ سے کرنا، بس یہ ہمارے لیے کافی. وہ جو عمر رضی اللہ عنہ کی بات ہے اس کو یاد رکھیے کہ مجھے توفیق تو مل گئی نا، اللہ جانتا ہے، اتنی چلو میری کانسنٹریشن نہیں ہے. جیسے اب آپ اور میں کہیں کہ ابھی ہم لوگ عصر کی نماز پڑھیں، پتہ نہیں اتنا کانسنٹریشن نہ ہو. جیسے میں اگر اپنے بارے میں کہوں، کچھ بھی کہیں مجھے ایک فکر ہوتی ہے، مجھے راستے میں کوئی بات بھی کرتا ہے تو مجھے اب وہ بات کر رہا ہے، مجھے نماز کی طرف دھیان جا رہا ہوتا ہے، مجھے نماز پڑھنی ہو. جب میں نماز پڑھ رہی ہوتی ہوں تب بھی دھیان ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں ٹائم ایکسیڈ نہ کر جائے. ٹائمنگز ہے نا، تو آپ یہ مجھے بتائیے میں پھر ایسے کہوں مجھے تو نماز ہی نہیں پڑھنی چاہیے، یا یہ کہ میں کلاس کے بعد پڑھوں. اب یہ بہتر ہے میں قضا کر دوں نماز، اللہ نہ کرے، یہ سوچ کر کہ میرا کنسنٹریشن تو وہ نہیں ہوگا. کوئی بات نہیں، یہ بھی تو ایک کام ہے نا کرنے کا، تو یہ نیچرل ہے. اگر میں اس کی فکر کر رہی ہوں تو یہ بھی ایک کمٹمنٹ کی بات ہے کہ میں ایسی نماز جا کے پڑھوں، ایسی کھو جاؤں کہ آپ لوگ یہاں بیٹھے رہ جائیں اور 6 بج جائیں، وہ کہ ان کو اپنے گھر میں بھائی وہ کرتی، اتنی لو لگاتی ہیں، اتنا زیادہ عبادت کرتی، یہاں کیوں شروع کر دیے ہے نا. آپ بھی کہیں گے کہ یہاں تو آپ کا پڑھانے کا ٹائم ہے، آپ نے کیا کرنے لگی آپ. تو ہر ایک کا نا ایک مقام ہوتا ہے ایک چیز کا. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں نہیں ہو پاتی، بس ٹھیک ہے اللہ مالک ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری مجبوریوں کو یا اللہ تعالیٰ ہماری کیفیات کو جانتا ہے. تو بعض دفعہ اب آپ لوگ یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں، میں وہ بھی نہیں منع کر، میں سمجھا رہی ہوتی ہوں پلیز میں نہیں بات کر سکتی، لیکن بعض دفعہ آپ لوگ کی ضروری چیزیں ہوتی ہیں، آپ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ایک چھوٹی سی بات، دوسرا کہتا ہے ایک اور چھوٹی سی بات. مجھے یہی کرتے کرتے وہاں جاتے تھا کتنا ٹائم ہو جاتا ہے. تو میں ہی جانتی ہوں اللہ ہی میری نماز کرا دیتا ہے، اللہ کرے اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لے، لیکن ایک بڑی سٹریس والی ہوتی ہے یہ چیز. میری گھر میں تو نہیں، میں بڑے سکون سے اگر کہیں میں ادا کروں ٹھیک، لیکن اللہ جانتا ہے. تو ہم یہ اس پر بھی مجھے شک میں نہ میں پڑھوں کہ یہ میں کہ نماز کیسی میری، تو میں تو اس قابل ہی نہیں، تو کوئی اچھی بات نہیں. بھائی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، چھوٹی صورتیں پڑھ لی بس، صحیح ہے، پتہ ہے کہ بھائی بات کم ہے. تو اگر میں اس وقت لمبی صورتیں پڑھنی شروع کر دوں یہ حکمت کے خلاف ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ اسی طرح نماز ہے، دعا ہے، ہم اپنی کوشش کرتے ہیں. بعض دفعہ ہمارا مقام ایسا ہوتا ہے، وقت ایسا ہوتا ہے، بڑا اچھا ہمارا کنسنٹریشن. اچھا ایک عجیب بات ہے، آپ یہ دیکھیں بعض دفعہ خاص طور پہ جو اسلامک کنٹریز ہیں، دبئی، دوحہ، یہ سب سعودیہ وغیرہ، ان کے جیسا آپ کا سامان جب تک آ رہا ہو آپ پریئر روم میں جا کے نماز پڑھیں، اثر آپ کی نماز ہوگی. کیا مزہ آتا ہے وہاں نماز پڑھنے کا. اور وہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے اور اتنی جلدی ختم ہو گئی، اتنا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اتنا سکون مل رہا ہوتا ہے. یہ بڑی انیوژل بات ہے، آپ کبھی ٹرائی کیجیے گا اس کو. کہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کچھ لوگ پڑھتے نہیں نا، وہ کہتے ہیں چلو ہم گھر جا کے آرام سے پڑھیں گے. نہیں، آپ ایئرپورٹ پہ پڑھ کے دیکھیں، اس وقت حیران کن بات ہے کہ آپ کو وہ کنسنٹریشن ملے گا اور وہ زبردست آپ کی نماز ہوگی. اور خاص طور پہ یہ مسلم کنٹریز میں تو کوئی مال بھی ہیں، وہاں بھی پریئر رومز ہوتے ہیں، تو اس میں بھی آپ کو کنسنٹریشن زیادہ ہوگا. یہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیز ہے. آلدو آپ دیکھیں نا، ایک کام سے آئے ہوئے ہیں، آپ سفر میں ہیں یا آپ شاپنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن کنسنٹریشن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے وہاں پہ. تو یہ تو اللہ جانتا ہے، اتنا شاید آپ کو گھر میں نہ ملتا. شاید یہ بات ہوتی ہے کہ وہاں کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے نہیں آتا. آلدو وہ ایئرپورٹ ہے لیکن وہاں کوئی آپ کو تو ڈسٹرب نہیں کر رہا نا. اور 2 رکعت بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو ایکسلنس کے لیول پہ پڑھتے ہیں کہ 2 رکعت ہی تو ہے، یہ سوچ کے. تو یہ سب معاملات جو ہے بالکل میں یہی کہہ رہی ہوں. مجھے جب میں نے یہ چیز نوٹ کی تو میں نے کہا یہ کیسی بات ہے. اور دل
چاہتا ہے اتنی دعائیں مانگو اتنی، حالانکہ قصر میں تو نماز اتنی ہلکی تو دعا کی تو کوئی بات ہی نہیں اگر آپ نہ بھی مانگیں. آپ کو تو پتا ہے نا آسانیاں ہیں یہ. تو وہاں واقعی جو یہ کہہ رہی ہے نا دل ہی نہیں چاہتا ہے، ایک عجیب سکون کی کیفیت ہوتی ہے، بہت ہی اچھا لگتا ہے. صحیح نہیں، یہ تو رٹا نہیں ہے نا، یہ تو دیکھ ہی کہہ رہی ہے نا. ہاں صحیح اچھی ٹپ کہہ رہی ہیں. پیج پلٹتے نہیں، اگر آپ دیکھ کے پڑھ رہی ہیں یا ویسے پڑھ رہی ہیں نا تو وہ صحیح کہہ رہے ہیں، آگے پیچھے کر دیں تو ایک دم آپ وہ ہوں گی نا، کنفیوز بھی ہوں گی، کہیں گی یہ میں نے کون سی پڑھ لی، یہ پڑھنا چاہیے تھا یا نہیں، تو دماغ پہ زور لگے گا. جی کچھ آپ کیا کون بولیں؟ ہاں نہیں وہی میں نے کہا، لیکن ہر ایک کا نہیں ہوتا ہوگا نا. میں تو ویسے ہی آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ سفر میں وقت کم ہے اور کام بھی زیادہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. تو میرا مطلب ہے اللہ جانتا ہے کہ جہاں بھی مل جائے بس اس کو اویل کر لے آدمی، ٹھیک ہے نا. اللہ کی طرف سے خوش قسمتی ہمیں کہ نصیب ہو جائے، اور دعا کرتے رہیں. وہی والی بات میں نے آپ سے کہی کہ یہ بھی ان دعاؤں میں سے ہے، کیا نا امید نہ ہو کہ میرا تو کانسنٹریشن کبھی ہوگا ہی نہیں، کبھی ہوتا ہی نہیں. جو اپارچونٹی مل رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے مانگیں. جو وقت مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے خضوع خشوع تو مانگنا چاہیے نا، خضوع خشوع اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں. آیت نمبر ہے 6. یرثنی و یرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ. اچھا اب یہاں پر میں تھوڑا سا پیچھے سے کنیکٹ کروں گی آیت نمبر 5 سے کہ انہوں نے دعا کیا کی کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر. اب یہاں پر وہ دعا پر آ گئے نا، پوائنٹ پہ آ گئے ہیں، جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنانا. اچھا اب یہاں دوبارہ سے ابھی آج آپ دیکھیں تو الحمدللہ سب دعاؤں کی ہی بات ہو رہی ہے. اب آگے بھی یہی کنٹینیو ہو رہا ہے، مگر اب ہم تھوڑی سی ان کی ذرا دعا دیکھتے ہیں کہ کیا کر رہے ہیں. زکریا علیہ السلام یہاں پر یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کیوں آپ سے آگے ایک اولاد مانگ رہا ہوں، یا ایک آگے دین کا کام کرنے کے لیے ایک اس منصب کو اٹھانے کے لیے اولاد مانگ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ابھی اپنی پریزنٹ سچویشن میں اپنے خاندان میں یا اپنے قبیلے میں آپ یوں کہہ لیجئے یا اپنے قوم میں مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا دینی لحاظ سے جو اس منصب کا اہل ہو. تو اللہ تعالیٰ تو پھر میری آگے نسل میں خیر نکال دینا، یعنی مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا، کوئی ہوتا تو میں تجھ سے ایسی دعا نہیں کرتا. تو اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زکریا علیہ السلام نے جو ولی مانگ رہے ہیں، یہ فرق ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ زکریا علیہ السلام اور ہماری دعاؤں میں، وہ کوئی ذاتی اپنی جائیداد کو بڑھانے کے لیے یا اپنے بڑھاپے کے سہارے کے لیے، یا یہ کہ وہ کوئی بہت بڑا کریئر اولاد ان کی بنائے اور جس سے ان کو بڑا فائدہ پہنچے اور بڑی بادشاہت کوئی ان کے ہاتھ آ جائے، ان تمام ریزنز کے لیے وہ دعا نہیں مانگ رہے. انہیں اللہ تعالیٰ سے بات کلیئر کر دی کہ اللہ تعالیٰ میں اگر وارث مانگ رہا ہوں تو مجھے اس لیے وارث چاہیے اللہ تعالیٰ کہ وہ میرے بعد تیرا نام لینے والا تو ہو نا، آل یعقوب کا بھی وارث ہو، یعنی ان کی جو لینیج تھی نا، تو وہ کہہ رہے ہیں میری لینیج آگے چلے تاکہ ابراہیم علیہ السلام سے سمجھیے کہ جو ان کا نام لیوا تو کوئی ہو جائے نا. اگر میرے مجھ تک ہی اگر ختم ہو گئی نسل تو کیا ہوگا. تو یہاں رک کے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ یعنی اپنے بارے میں اور انبیاء کو کہا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. یعنی مراد یہ کہ ایک تو آپ کو پتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، انہوں نے بائی چوائس اللہ تعالیٰ سے منع کر دیا کہ جب فرشتوں نے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہلوایا کہ آپ اگر کہیں تو سامنے کے تمام پہاڑ اور پوری وادیاں سونے کی بنا دی جائیں آپ کے لیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے ایسا فخر پسند ہے کہ میرے پاس ایک دن کھانے کو ہو، ایک دن کھانے کو نہ ہو، اور میں تجھ سے مانگوں اور پھر جو مجھے مل جائے میں تیرا شکر ادا کروں. یہ آپ نے ایک مفہوم بتا رہی ہوں کہ آپ نے یہ پسند کیا اپنے لیے غربت کو، یا غربت کے بجائے آپ یہ لفظ دیکھیں کہ قناعت کو، آپ نے اپنے لیے زہد کو، قناعت کو پسند کیا. تو اب ہمیں ایک بات پتہ چلتی ہے
کہ پہلی بات یہ ہے کہ انبیاء کا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں تھا، نہ ہوتا ہے. کس طرح سے وارث سے مراد ہے وراثت نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ چھوٹی موٹی کوئی چیز چھوڑ کے بھی جاتے ہیں، پہلی بات کچھ چھوڑتے نہیں ہیں یہ مٹیریلسٹک معنوں میں، اگر کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کو صدقہ کر دیا جاتا ہے. کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. فرض کر لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی کا پیالہ رہ گیا، ٹھیک ہے نا، دولت تو کچھ نہیں ہے، پیالہ رہ گیا. کوئی وہ چادر اوڑھتے تھے وہ رہ گئی، صحیح، کوئی چادر اوڑھتے تھے وہ رہ گئی، ایسی کوئی یہ تو رہ ہی جائے گا نا انسان کا، تو وہ بھی کیا کر دیا جاتا ہے؟ صدقہ کر دیا جاتا ہے. کوئی آگے اولاد کو نہیں مل جاتا. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی نرینہ نہیں تھی اولاد، نا بیٹا تو نہیں تھا، لیکن بیٹیوں وغیرہ میں بھی کوئی تقسیم نہیں ہوتی ان کی وراثت. یہ ایک ڈفرینٹ انیوژل بات ہے ان کے حوالے سے. وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، مطلب وہ تو ایک وہ بھی بن گئے تھے بادشاہ. پھر آپ یہ دیکھیے نا، وہ بھی تو بن گئے تھے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اولاد نہیں تھی نا، وہ الگ چیز ہے، ٹھیک. اور ان کی تھی جائیداد کیونکہ نا، تو ان کی تو یہاں میں وہ بھی بتا رہی ہوں کہ اولاد جائیداد ہوتی بھی نہیں ہے انبیاء کی. اچھا، اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اصل ہیریٹیج ہوتا ہے انبیاء کا وہ ان کا علم ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہوں گے. یعنی کیا مراد ہے کہ درجوں میں ان کے برابر نہیں ہوں گے. مراد یہ ہے کہ میری امت کے علماء یعنی ان کی ذمہ داری وہی ہوگی جو کہ بنی اسرائیل کے علماء کا کام تھا، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کرنا. تو صحابہ کرام کا اجماع ہے اس بات پر کہ علماء وارث ہوتے ہیں انبیاء کے. اتنا بڑا یہ آنر ہے. آپ یہ دیکھیں، اولاد نہیں وارث ہوتی. کون ہوتے ہیں؟ علماء. جو اور علماء سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی علم نہیں ہے، خاص طور پہ یہاں پہ قرآن اور حدیث کے علم کی طرف اشارہ ہے کہ اس لیے کہ انہوں نے علم اپنے پاس رکھا ہوتا ہے. اس میں ایک واقعہ آتا ہے کسی بزرگ کا کہ انہوں نے، جیسے یہ اسی زمانے کی بات ہے، انبیاء کے بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک علاقے میں انہوں نے لوگوں سے کہا کہ دوڑو مسجد کی طرف، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت بٹ رہی ہے. لوگ دوڑے اور وہاں جا کے پتہ جب لگایا کہ کیا چیز بٹ رہی ہے نا، تو پتہ کیا چلا؟ علم. وہاں پہ جو بھی کوئی امام وقت تھے تو وہ وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو آگے بتا رہے تھے. تو ان بزرگ نے کتنی پیاری بات کی کہ جو دوڑو، وہاں پہ وراثت بٹ رہی ہے. اور لوگ دوڑے چلے گئے. وجہ کیا ہے کہ دیکھیں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، ہم ہر وقت لوگوں سے جو جن کا انتقال بھی ہو جاتا ہے، یا ہمارے انبیاء بھی ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، ہم ہر وقت کسی ٹوکن کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ہمیں ٹوکن مل جائے، کوئی ایسی یادگار کی کوئی چیز مل جائے تو ہمیں یہ چیز کسی طرح سے ان کی نصیب ہو جائے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ حالانکہ یہ پسندیدہ نہیں ہے لیکن میں ویسے ہی بتا رہی ہوں، کسی کی کوئی یادگار مل جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پہ، تو ہم بڑا خوش ہوں کہ بھئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے، ٹھیک. لیکن اسلامی لحاظ سے یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے یادگاروں پہ اپنی زندگی گزارنا. اگر ہم ان کی وراثت میں حصے دار بننا چاہتے ہیں یا ہم کوئی ٹوکن ان کا لینا چاہتے ہیں یادگاری طور پہ، تو وہ علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قرآن کی حیثیت سے ہمیں اس کی تعلیم دی، اور ان کی جو احادیث آج موجود ہیں، وہ علم ہے جسے ہمیں سنبھال کر رکھنا چاہیے اور ہمارے دل میں اس کو ہونا چاہیے. یعنی جس کو کہتے ہیں نا قرآن کی تفسیر کرنی ہمیں آنی چاہیے، یا ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے، یا ہمیں اس کا علم حاصل کرنا چاہیے، یا احادیث کی کتابوں کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے. اور جیسے یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں الحمدللہ قرآن اور حدیث کو ریلیٹ کر کے بتایا جاتا ہے. تو دین کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے دراصل. اور یہ فخر کی بات ہے کہ میرے پاس یا آپ کے پاس کتنا علم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جتنا علم ہمارے پاس ہے اتنا ہمیں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے. اور اس کے حوالے سے آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا بات پائی جاتی ہے. آپ نے سنا ہے کہ آپ کا منہ مبارک، آپ کا بال مبارک، اس کا ڈسپلے کیا جاتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتا یہ کیا، کہاں سے ان کو ملتا ہے، یہ کیا یہ طریقہ ہوتا ہے. یا بعض دفعہ خانہ کعبہ کا غلاف لا کے اور اس کو ڈسپلے کرتے ہیں. آپ یہ بتائیں اگر کوئی خانہ کعبہ کا غلاف وہاں سے لایا ہے تو وہ چوری کر کے لایا ہے، وہ قینچیوں سے کاٹ کے لایا ہے، جو کہ اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے کہ چوری بھی کر رہے ہیں تو کہاں پہ غلاف کعبہ کی. تو مجھے کسی نے ایک دفعہ بتایا
کہ میرے پاس مختلف اوقات میں ہمارے جہاں پہ میری شادی ہوئی ہے تو وہاں پہ جو ہمارے سسر ہیں ان کے پاس مختلف غلافوں کے ٹکڑے کٹے کٹے رکھے ہوئے. یعنی اس سے اندازہ کیا لگا رہے ہیں آپ؟ جتنی دفعہ حج پہ گئے ہیں تو وہاں سے کاٹ کاٹ کے وہ ٹکڑے لائے ہوئے یا ان کے رشتے داروں نے لا لا کے ان کو دیے ہیں. تو وہ باقاعدہ انہوں نے اس کی بڑی مہنگی سی وہ کبرڈ بنائی ہے اور اس میں ڈسپلے کیا ہے اور جو آتا ہے اس کو لے کے جا کے دکھاتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے یہ فکر ہوتی ہے کہ بھئی وہ کل مر گئے تو اب میں ان کا سب کا کیا کروں گی. تو میں نے کہا یہ سب آپ جو ہے نا اس کو آپ زمین میں دبا کے نا اس کو ختم کر دیجیے گا, کیونکہ یہ سب ایک تو بدعت ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسلام میں یہ کوئی چیز نہیں ہے خانہ کعبہ کا غلاف کو پکڑنا, اس کو متبرک سمجھنا. وہ تو اگر آپ نوٹ کیجئے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی اس غلاف کو چڑھایا. آپ اگر اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھیں وہ تو بڑا سمپل سا چند پتھروں کا گھر ہے. پتہ ہی ہے آپ کو. غلاف تو آپ کو پتا ہے وہ تو جو مقام پہ ہیں اس وقت بادشاہ وقت وہاں کے ہیں انہوں نے اس کو ڈیزائن کرواتے ہیں وہ, اور اس کے اوپر نہ جانے کتنا ریال اور پیسہ اس کے اوپر لاکھوں کا حساب سے لگتا ہے. پتہ ہی ہے نا آپ کو. تو یہ کوئی متبرک چیز نہیں. پہلی بات تو ہمارے اندر جو یہ ٹینڈنسی پائی جاتی ہے یہ بہت ہی نیگیٹو یہ چیز ہے. ہمارے یہاں موت کے موقع پر بھی کیا کہتے ہیں, وہ اپنی امی کا نا ایک دوپٹہ دے دینا. ساری محبت یہ ہے. سنا ہوا ہے نا آپ نے, یہ چیز سنی ہے کہ نہیں؟ چلیں بہت اچھی بات ہے اگر آپ نے نہیں سنی, دیٹس ویری گڈ. میں نے تو بہت سنی. نہیں یہی میں کہہ رہی ہوں آنے جانے والے کہ دیکھیں نا, جب ضرورت تھی کہ اسپتال میں ان کو وقت دینا, آئی سی یو میں یا سی سی یو میں, جب تو کوئی آفر کرے کہ بھئی میں ہم 2 گھنٹے, حالانکہ کوئی نہیں کہتا, اولاد تو کوئی چاہتی بھی نہیں کسی کا احسان لینا. صحیح بات ہے نا, کسی کی ماں بھی نہیں چاہتی کہ کوئی غیر کا احسان لے, کوئی نہیں کہہ رہا. لیکن جب وہ وقت تھا تب تو اگر کوئی آ کے کہہ دے بھئی ہم 2 گھنٹے ڈیوٹی کر لیں تو انسان کے ہاں بھی چلو ہم جا کے ذرا منہ دھو کے اور کپڑے بدل کے آ جائیں. لیکن اگر ساری عمر نہیں کوئی بھی مطلب فارمل تعلق تھا اور آخری وقت میں کہیں یہ فلاں دوپٹہ اور فلاں سویٹر اور فلاں موزہ اور فلاں چادر اور یہ دے دے, میں اس کو اپنے سینے سے لگا کے رکھوں گی. تو اچھا پھر جب بیٹی کہ بھئی میں نے تو آج تک سینے سے نہیں لگایا, آپ کیا کیوں لگا رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ یہ سینے سے نہیں, ماں کو سینے سے لگانے کی ضرورت تھی. صحیح ہے نا. اس کی چیزوں کا کیا ہے, وہ تو اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تاکہ ان کو اجر و ثواب ملے. تو یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ہمارے یہاں یہ بھی بڑا ایک ایشو ہے. اور بعض دفعہ لوگ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ صدقہ کر دیا, ہمیں کوئی نشانی بھی نہیں دی. یہ بھی باتیں کرتے ہیں. کوئی تو کوئی چیز ہم ان کی دے دیتے, کوئی بھی چھوٹی سی ایک چیز ہمیں دیتے جو اس کو ہم رکھ کے نشانی کے طور پہ اور یاد کرتے رہتے. تو ہمارے تو دین میں ویسے بھی یہ پسندیدہ نہیں ہے طریقہ کہ نشانیاں رکھتے رہو اور اس کو یاد کرتے رہو. نشانی کیا چیز ہوتی ہے نا. وہ تو آپ استغفار کی دعا کریں اگر آپ کو کسی سے محبت ہے, کوئی آپ کو یاد آ رہا ہے اور چلے آپ نے کہا کہ کچھ نہیں کر سکے دنیا میں خدمت, تو چلو ان کو یاد کر لیں, کوئی بھی اپنا بھی آپ کا. تو اس کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ استغفار کی دعا کرنا تاکہ اس کے درجات بلند ہو. نشانی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. سب کچھ آپ کو پتا ہے دنیا میں ختم ہو جانا ہے. اور آپ کو سعودی عرب میں آپ کو شاید پتا ہو کہ وہاں پہ ایک درخت تھا تو وہاں پہ لوگوں نے اس سے کچھ چیزیں ایسوسیٹ کرنی تھی کہ یہاں پہ بڑا متبرک درخت ہے اور فلاں صحابہ کرام اس کے نیچے بیٹھتے تھے اور یہ کرتے تھے. وہ سعودی گورنمنٹ نے جب دیکھا کہ وہاں لوگوں نے وہاں جھمگٹے لگانے شروع کیے ہیں, انہوں نے کلہاڑی منگوا کر اور جو بھی طریقے سے بلڈوزر ختم کر دیا اس طرف, اس نشانی کو ہی مٹا دیا. کیونکہ شرک ہونے لگتا ہے نا پھر اس طریقے سے. تو یہ بھی شرک ہے. کیونکہ دیکھیں موت کے موقع پہ سب سے بہترین دعا یہ مانگنے کی, اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ تعالیٰ میں اے اللہ اے میرے رب میں تیرے علاوہ کسی کے ساتھ شریک نہیں کرتی. یہی مطلب ہے کہ جو مرنے والا چلا گیا بس وہ چلا گیا, اب میں اس کے ساتھ شرک نہیں کر رہی ہوں بیٹھ کے کہ ہر وقت اس کی تصویر نکالوں اور دیکھوں اور سیڈس بنوں. جتنا آپ تصویر دیکھیں گے, جتنا آپ پرانی باتوں کو یاد کریں گے, اتنا آپ کو صبر نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے نا جو صبر مانگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ صبر دیتا ہے. تو یہی میں بات یہاں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو وہ احکامات ہمیں دے کے گئے, جو وہ احادیث ہمیں بتا کے گئے, ان کے اوپر عمل کیا جائے, ان کا علم حاصل کیا جائے ان احادیث کا, اور اس کے اوپر پھر عمل کیا جائے. تو یہاں پر زکریا علیہ السلام بھی وارث مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ تیرا دیے ہوئے دین کا علم کا حفاظت کرے, میری جو آگے نسل اٹھے, اور دنیا کے لیے نہیں بلکہ میں اللہ تعالیٰ دین کے تبلیغ کے لیے تجھ سے وارث کا سوال کر رہا ہوں. اور دوسری بات آپ یہ دیکھیے کہ اولاد چاہ رہے ہیں لیکن اپنے منہ سے نہیں کہہ رہے, بار بار کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے رب. یہاں پر جو بات آ رہی ہے نا
وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور اوپر بھی جو آ رہا ہے کہ یعنی اپنا جو ڈیٹیلز بتا رہے ہیں کہ میری بیوی بھی اس قابل نہیں، یعنی ہر طرح کی باتیں بتا رہے ہیں، اور اپنائیت کے ساتھ اے میرے رب، اے اللہ تو اگر اس دعا کو قبول کر لے. اور ایک اور بہت ہی امیزنگ بات جو یہاں پر ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے تو ایسی دے جس سے تو راضی ہوتا ہو، ایسی فرما بردار اطاعت گزار اولاد مجھے چاہیے. اللہ نہ کرے ایسی اولاد نہ ہو جو کل میرے لیے گناہ جاریہ بن جائے. اب ہمارے یہاں معاملہ کیا ہے، ہمیں اولاد سے غرض ہے، ہماری اولاد ہو، ایک تو پہلی بات ہو جائے، اس طرح مانگتے ہیں بس اللہ تعالیٰ اولاد دے دے. اس کے بعد آج بھی اولاد ہو تو بس اس کی دنیا کی، اس کی شادی کی. ہمارے ہاں لڑکی کا اینڈ ہے شادی ہو جائے، اور لڑکے کا اینڈ ہے اس کی نوکری ہو جائے. اس کے بعد سکون سے مر جاتے ہیں، کہتے ہیں بڑے سکون سے مریں گے. تو یہ سکون یہ نہیں ہے، یہ موت سکون کی ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ ابس دعا ہے یہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے اولاد دے دے، بس اسے دنیا کی کامیابی دے دے، بس وہ ڈالرز میں پیسے کمانے لگے، بس وہ مجھے پیسوں سے نہا دے. یہ جو ہے نا دعا کرنے کی نہیں، یہاں دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی اولاد ہو، میری شرط ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ تجھے راضی کرنے والی ہو، اگر تو ہی راضی نہیں ہو تو میری اولاد یہ کس کام کی. تو یہ واقعی ایک زکریا علیہ السلام کے لیول کا کوئی نبی یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ مجھے ایسی اولاد بننا نہیں چاہیے. اتنی انٹینس خواہش ہے، اتنی انٹینس خواہش ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں شرط کے ساتھ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تیرا نافرمان ہو تو فائدہ کیا. تو میں آپ سے ایک نصیحت آپ کو کرتی ہوں، اور وہی والی بات ہے اللہ دعا قبول کرنے پر قادر ہے. آپ اگر کبھی سوچیں جیسے آج کل کے بچے ہیں، ان کے چیلنجز ہیں، ان کے خواہشات ہیں، ان کے چیلنجز بھی ہیں یقیناً، اور ان کے خواہشات بھی ایسی ہیں، تو بعض دفعہ انسان کو لگتا ہے کہ بعض حوالے سے اولاد ماں باپ پریشان رہتے ہیں کہ بھئی یہ تو پتہ نہیں کیا کریں گے اپنی شادی میں، پتہ نہیں کیا کیا اللہ کی نافرمانی کریں گے، یا پتہ نہیں کس لڑکے کو یہ پسند کر لیں، یا یہ کس لڑکی کو پسند کر کے لے آئیں، ایسے سوچتے ہیں نا. تو اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اپنے بچوں کی خوشی اپنی اطاعت کے ساتھ نصیب کر. اگر اللہ تعالیٰ اس خوشی میں تیری اطاعت ہے تو میرے بچوں کی خوشی میری خوشی، اگر اس میں تیری اطاعت نہیں تو وہ خوشی میرے لیے خوشی ہے ہی نہیں، مین ہی نہیں کرتی، میں اس کو خوشی سمجھتی نہیں، میرا دل اس سے راضی ہوگا ہی نہیں. تو یہ دعا کریں اور اللہ پہ بھروسہ کریں. آپ کو کتنے بھی اسباب نظر آ رہے ہو کہ یہ ہو نہیں سکتا ہے، مگر اللہ سے دعا یہی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو ایمان کے ساتھ اپنے بچوں کو، اگر آپ کسی بھی بچے کو دعا دیں نا خوش رہنے کی، جیسے ہم کہتے ہیں خوش رہو، آپ یوں نہ کہیں، آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے اولاد کو ایمان کے ساتھ تو خوشی نصیب کر، ایمان کے ساتھ علم دے، ایمان کے ساتھ یہ رشتہ طے ہو، ایمان کے ساتھ آگے بھی یہ میرٹل لائف میں اس کی خوشی قائم رہے. ایمان کا ضرور تذکرہ کریں، کیونکہ بغیر ایمان کے خوشی کیا ہے. اگر دنیاوی لحاظ سے وہ بہت آگے بھی بڑھ گئی اولاد اور دنیاوی لحاظ سے بہت کچھ کما بھی لیا، لیکن ایمان ہاتھ سے دھو دیا، جس کو کہتے ہیں سچائی ہاتھ سے دھو دی، اور نوکری بھی سود کی کر لی، اور حجاب بھی چھوڑ دیا، اور کہنے کو بہت امیر گھرانے میں ہو گئی شادی، تو ایک مومن کے لیے خوشی نہیں ہے. یا ساری زندگی جو ہے وہ اطاعت میں گزاری اور آخری وقت میں حجاب بھی اتار کے، میں نے تو ایسی لڑکیوں کو دیکھا ہے، بڑی حیرانی ہوتی ہے، ساری زندگی حجاب میں رہتی ہیں اور شادی کے دن وہ یہ سمجھتی ہیں کہ حجاب کرنے کی ضرورت نہیں، سب بال وال سب سامنے آ جاتے ہیں، پورا میک اپ ہو جاتا ہے، سب ابایا اسکارف اتر جاتا ہے. مطلب آئی تھنک وہ انڈرسٹوڈ لیتی ہیں کہ شادی کے دن حجاب نہیں ہوتا، فور گرانٹیڈ لیتی ہیں. تو یہ خوشی نہیں ہے. اور اگر کسی لڑکی کو اللہ کی نافرمانی کر کے خوشی مل رہی ہے تو اٹس اے بگ کوشچن مارک کہ اب تک کا حجاب کس نیت سے کیا تھا. اور یا ایک ماں جو ہے سب کچھ آخری وقت میں دان پہ لگا دیا اپنی اللہ کی اطاعت کرتے، آخری میں اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے سب کچھ سبوٹاج کر دیا، تو یہ پھر اللہ کی رضا میں مومن راضی رہتا ہے، اس میں خوش رہتا ہے. ورنہ اس کے لیے ایسا ہے قفس ہے، کسی نے اس کا گلا دبا دیا. بچے کہہ رہے ہوں کہ خوش ہیں لیکن وہ ماں نہیں خوش ہو سکتی. یہ اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی رہ گیا ہے